آل پارٹیز کے بعد جوائنٹ سیشن میں کیوں نہیں گیا؟ میں ذرا آپ کو 1 2 3 بتا دوں. نمبر 1 میری وجہ یہ تھی کہ نواز شریف پینما میں ایک مجرم ثابت ہو گئے ہیں. میں ایک مجرم کے ساتھ کو پریسیڈنٹ ماننے کے لیے نہیں تیار. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اخلاقیات اتنی گرد انہوں نے گرا دی ہیں، یہ سارے لوگوں نے آپس میں حکومت کر کر کے اور باریاں لے کے اور کرپشن کر کر کے کہ انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا پاکستان میں. بری چیز نہیں سمجھی جاتی. اور یہ سب سے بڑا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. جو مالی نقصان پہنچایا وہ اور ہے، جو انہوں نے ہماری اخلاقیات تباہ کی ہیں وہ سب سے بڑا ڈیمیج کیا ہے. یعنی میں اب دیکھ رہا تھا آل پارٹیز کانفرنس میں کہ بلاول بھٹو جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں نواز شریف سے، اور ادھر سے ادھر تک وہ ان کے دان نکلے ہوئے ہیں. ادھر نواز شریف دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ادھر سے ادھر ان کے دان نکلے ہوئے ہیں. وہی بلاول بھٹو نے پبلک میں جا کے نواز شریف کو کہا کہ جو مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، غدار کہہ چکا ہے اس کو. پھر کراچی میں وہ کہہ چکے گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے. اب میں بلاول سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑی خوشی سے ایک چور اور غدار سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور جس کو غدار اور چور کیا گیا وہ بھی خوشی سے ہاتھ ملا رہا ہے وہاں. عمران خان یہ منافقت نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کر سکتا. میں اتنا اچھا سیاستدان نہیں ہوں. میں اگر ایک آدمی کو کہہ رہا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اور میں جا کے پھر وہاں اسمبلی میں چلا جاؤں، میرے سے یہ نہیں ہوتا. میں نے اپنی پارٹی کو بھی کہا، میں کہا میں یہ نہیں کر سکتا. میرے سے وہ چیز کرو جو میں کر سکتا ہوں. یہ میرے یعنی یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں ایک مجرم کو وہاں پرائم منسٹر تسلیم کر دوں اور اس کی تقریر سنوں. ایک مجرم تقریر کر رہا ہے اور میں بیٹھا اس کی تقریر سن رہا ہوں، اور کشمیر اور بارڈر ٹینشن کے پیچھے چھپ رہا ہے اور پینما کو اب لوگوں کی نظر اٹھانے کے لیے کشمیر ایشوز استعمال کر رہا ہے. میں اس کو یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ہم نے فیصلہ تو کر لیا تھا آل پارٹیز کانفرنس میں. دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتا تھا کہ ہم نے اگر جانا تھا تو ایک ہی چیز کے لیے جانا تھا نا، کہ سولیڈیرٹی، کہ ہم سب اکٹھے ہیں. مجھے ڈر تھا جو آج ہوا ہے وہ ہو جانا تھا جب میں جاتا. اب آج کیا ہوا ہے کہ دکھانا تھا کہ ہم سب اکٹھے ہیں. جو اسمبلی میں آج ہوا ہے جوائنٹ سیشن میں، یعنی کیا میسج گئی ہے اس سے؟ اپوزٹ. اس سے یہ میسج گئی ہے کہ ملک ڈیوائیڈڈ ہے. یعنی وہ خورشید شاہ جو کہ اور نواز شریف اس سے زیادہ فرینڈلی اپوزیشن، پہلے نواز شریف فرینڈلی اپوزیشن تھے پیپلز پارٹی کے، اب خورشید شاہ سے زیادہ فرینڈلی اپوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود یعنی کل دیکھنا تھا کہ ان کے آپس میں کیسی، جس طرح کی ان کے آپس میں ایک دوسرے کے خیالات کا اظہارات تھا. نواز شریف کہہ رہے جی میرے ساتھ ادھر آ کے آپ تقریر کر لیں. یعنی یہ اپوزیشن ہے. لیکن اس کے باوجود آج جو ہوا ہے اس سے کیا پیغام گیا ہے؟ مجھے یہ ڈر تھا کہ میں جاتا، بجائے ہم یونٹی کا پیغام جو ہم دے چکے تھے آل پارٹیز میں، مجھے یہ ڈر تھا کہ اس کا الٹا چلا جانا تھا. لہٰذا میں اس لیے نہیں گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا بالکل فیصلہ ٹھیک تھا، دونوں طرح ٹھیک تھا. نہ ہم نے یونٹی ہونا تھا، اور پہلی چیز کہ میں نہیں ہوں اتنا بڑا سیاستدان. مولانا فضل الرحمان ہے، آصف زرداری ہے، نواز شریف ہے. میں نہیں ہوں ایسا. میں نہیں جا کے ہاتھ ملا سکتا ہے اس آدمی کے ساتھ جس کو میں کہوں کہ ملک کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. میں نہیں کر سکتا یہ. اس کے بعد جی یہ کہا گیا، میں کل سارا سنتا رہا، جی ہاں میں محب وطن نہیں ہوں، مجھے ملک کی فکر نہیں ہے. کیا ان کو ملک کی فکر ہے؟ بچے ان کے باہر، اربوں روپیہ ان کے باہر، جب موقع ملتا باہر. 48 دن باہر چلا گیا نواز شریف. ملک کے اندر ہر قسم کے مسئلے مسائل ہیں. نریندر مودی پاکستان کو ساری دنیا میں آئسولیٹ کر رہا ہے، اور نواز شریف وہاں لندن میں ہے. اور سنیں جب وہ جا رہا تھا، اب یہ بھی نہیں پتا آپریشن کے لیے جا رہا تھا یا کس کے لیے جا رہا تھا، تو کس کو ٹیلی فون کر رہا ہے؟ نریندر مودی کو. وہ دنیا میں ہمیں آئسولیٹ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے محب وطن. پیسے باہر، بچے باہر، جائیدادیں باہر، ملک سے پیسہ باہر. اور دوسرا محب وطن کون ہے؟ آصف زرداری. وہ بھی باہر بیٹھا ہوا ہے.
کدھر سے پیسہ آیا؟ یہاں سے ملک سے چوری کر کا پیسہ باہر لے کے گیا ہوا ہے، اور یہ دونوں آپس میں ان ٹچ ہیں۔ آصف زرداری اس کو پینما کو استعمال کر رہا ہے ایان علی کو بچانے کے لیے، ڈاکٹر عاصم کو نکالنے کے لیے۔ وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے کرپشن کم ہو، کیونکہ وہ خود کرپٹ ہے۔ یہ دونوں کرپٹ لوگ انہوں نے جو مل کے کرپشن کیا پاکستان میں، ان سے کیا امید لگائی جا سکتی تھی؟ اور بیچاری پیپلز پارٹی کیا کرتی اسمبلی میں جب وہ اندر سے تو یہ دو ملے ہوئے تھے؟ تو ہم نے پورا کوشش کی، ہم نے اسمبلی کا فورم استعمال کیا، ہم نے ٹی او آرز کے اوپر اکٹھے بیٹھے۔ میں پیچھے بھی کھڑا ہو گیا خورشید شاہ کے، پتہ ہے کہ خورشید شاہ نواز شریف کے پیرول کے اوپر ہے، کیونکہ وہ تو خود ہی ان کے وزیروں نے کہہ دیا کہ خورشید شاہ نے کتنے فائدے اٹھائے ہوئے نواز شریف سے۔ اس کے باوجود میں نے کہا یہ مجھے کوئی نہ کہے کہ میں پارلیمنٹ کو ویلیو نہیں کرتا، میں موقع نہیں دیتا پاکستان کے اداروں کو۔ میں پیچھے بھی کھڑا ہو گیا، سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے کہ خورشید شاہ کے اوپر خود کرپشن کے کیسز ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں لٹکایا گیا، ٹی او آرز لمبے کیے گئے۔ خواجہ آصف نے کہہ ہی دیا کہ میاں صاحب کوئی فکر نہ کرو، تھوڑی دیر کے بعد لوگ بھول جائیں گے۔ یعنی اربوں روپیہ ملک کا پیسہ چوری کر کے الزامات ہیں، الزاماتی ثبوت ہیں، اور منسٹر کہہ رہا ہے نواز شریف کو بجائے کہ جواب دو، وہ کہہ رہے جی لوگ بھول جائیں گے اس سب چیز کو، فکر نہ کریں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کو لٹکا دو، ٹی او آرز کو، ساری ایشو کو لٹکا دو اور آہستہ آہستہ لوگ بھول جائیں گے۔ ہم نے جب دیکھا کہ کوئی پیش و رفت نہیں ہو رہی، ہم نے اس کے بعد سڑکوں پہ نکلے، اور آج اگر تحریک انصاف سڑکوں پہ نہ ہوتی، پینما کا ایشو ختم ہو چکا ہوتا، دفنا دیا ہوتا اس ایشو کو۔ جس طرح کے اور کرپشن کے اتنے کیسز بڑے بڑے ختم ہوتے ہیں، یہ پینما کا بھی ختم ہو جانا تھا۔ اور جب ہم نکلے سڑکوں پہ تو کیا کہتے ہیں جی یہ خورشید شاہ وغیرہ، جی سولو فلائٹ لے لی ہے، سولو فلائٹ لے لی ہے جی۔ اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو نتیجہ نہیں نکل رہا، سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو سولو فلائٹ لے رہی ہیں اور آپ نکل نہیں رہے، اور خود کہہ رہے ہیں جی ہم اب جا رہے ہیں، ہم اب نکل رہے ہیں، کل نکل رہے ہیں، پرسوں نکل رہے ہیں۔ یہ ان کی ملی بھگت ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو واقعی احتساب چاہتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اعتزاز احسن جیسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری کوشش تھی کہ نواز شریف کا احتساب ہو، لیکن پیچھے بیٹھا ہوا ہے آصف زرداری، اور آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی چیز ہے، دونوں اس ملک کے کرپشن کنگ ہیں، دونوں نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے۔ یہ کسی صورت آصف زرداری نہیں چاہے گا کہ احتساب ہو نواز شریف کا، کیونکہ اگلی باری آصف زرداری کی ہوگی۔ اس لیے جو مرضی کریں، بلاول بھٹو جو مرضی کرے، جو مرضی سٹیٹمنٹس دیں، جب تک آصف زرداری ہے یہ دونوں کی ملی بھگت ہے، یہ سیبوٹاج کریں گے سارا احتساب اس ملک میں۔ اور ہمیں بھی خود کچھ کرنا نہیں ہے، پبلک میں آگے ہمیں بھی روک رہے ہیں کہ آپ بھی نہ پبلک میں جائیں۔ جو سولو فلائٹ لے لی انہوں نے، سولو فلائٹ نہ لے تو اور کون سی فلائٹ لیں؟ آپ کی تو فلائٹ کیا، آپ کریش لینڈ کیے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، آپ تو ان کی پوری مدد کر رہے ہیں، اندر سے ملے ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ۔ لہٰذا میری پیپلز پارٹی کو ایک ریکویسٹ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ تباہ ہو رہے ہیں، آپ کا وجود ختم ہو رہا ہے۔ آصف زرداری وہ کام کر گئے جو کوئی ڈکٹیٹر نہیں کر سکتا تھا آپ کے اوپر۔ میں پیپلز پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی جس طرح ایم کیو ایم نے -1 فارمولا نکالا ہے، آپ بھی -1 فارمولا لے کے آئیں، زرداری سے اپنی جان چھوڑائیں اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ وہ خود تو باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا یہ کمال ہے، یہ محب وطن ہے، نواز شریف سارا وقت باہر، جب اس کو 70 کروڑ روپیہ باہر ٹورز پہ خرچ کر چکا ہے، وہاں باچہ خان یونیورسٹی میں بیچارے 19 بچے نوجوان مرے شہید ہوئے ہیں، اور نواز شریف ہیرڈز میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ ابھی وہ بارڈر کے اوپر ٹینشن ہے، نواز شریف لنڈن میں گوچی میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہیں اور مسئلے ہوئے تھے، ہاں جب وہ گئے ہوئے تھے علاج کروانے تو کدھر نظر آ رہے ہیں جناب؟ 7 رو میں سوٹ خرید رہے ہیں، سب سے مہنگی دکان۔ یعنی یہ ہے محب وطن لوگ، ان کو ملک کی فکر ہے۔ وہ نواز شریف آج اگر موڈی کبھی بھی اس طرح نہ ہوتا، اگر نواز شریف اسے غلط سگنل نہ دیتا، انڈیا گیا پہلی دفعہ اس کی انوگریشن پہ، تو حریت سے نہیں ٹائم ملا ملنے کو، حریت لیڈرز کے، کشمیری لیڈرز سے نہیں ملتا کس کو ہے؟ بزنس مین کے گھر چلا جاتا ہے چائے پہ اپنے بیٹے کے بزنس پارٹنر کے ساتھ۔ تو سگنل تو انہوں نے غلط دی ہیں۔
نریندر مودی ہر جگہ پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا تھا اور یہ اس کو دوست بنایا ہوا تھا اس نے. آج ہم اس سٹیج پہ ہوتے ہی نہ اگر نواز شریف لیڈرشپ شو کرتا اور ان کو اگر پاکستان کی فکر ہوتی, جو یہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے یہ جوائنٹ سیشن کے اندر, یہ جوائنٹ سیشن کی ضرورت ہی نہ ہوتی اگر یہ پہلے صحیح معنی میں لیڈرشپ دیتا. اب میں آ رہا ہوں کہ ہم اب کرنے کیا جا رہے ہیں. ہمیں پوری کوشش کی سارے پاکستان کے انصاف کے اداروں کو کہ ایکشن لیں. 6 مہینے ہو گئے. پھر سے میں کہہ رہا ہوں, پیناما میں ثبوت ملے کرپشن کے, الزامات نہیں ہیں. کسی پاکستان کے انصاف کے ادارے نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. نیب کا آپ کے سامنے ہے, دونوں نے خورشید شاہ اور نواز شریف نے اپنا نیب کا آدمی بٹھایا ہوا ہے. کیا کرنا تھا نیب کے آدمی نے؟ اس نے جا کے پیک کے سامنے, ادھر بھی خورشید شاہ بیٹھا ہے, کہتا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی نہ ایف بی آر سے کوئی امید ہے, نہ یہاں کی الیکشن کمیشن سے کوئی امید ہے. امید ابھی لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے. میں اب کہنا کچھ نہیں چاہتا, لیکن سپریم کورٹ کو تو اس کے اوپر اتنا بڑا نیشنل ایشو ہے, عوام کا اربوں روپیہ چوری ہوا ہے, تو ہم سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ڈھونڈیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ اور میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ماضی میں آپ نے سو موٹو ایکشن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لیے ہیں, اتنا بڑا ایشو ہے. یعنی ملک کے ایک تو کرپشن کا الزام ہے, ایک ادارے تباہ کیے ہیں کرپشن کرنے میں, اور جب ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. صرف مغرب میں اگر ادارے, ملک وہاں خوشحالی ہے تو ادارے مضبوط ہیں. یہاں ادارے ختم کر دیے انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے. اس لیے ہمیں امید اگر ہے تھوڑی بہت ابھی بھی سپریم کورٹ سے ہے, لیکن مجھے اصل امید پاکستان کی عوام سے ہے. میں پاکستان کی عوام کو رائے ونڈ میں تو دعوت دی تھی, وہاں تو میں نے آپ کو دعوت دی تھی نا, اور میں ابھی بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا مشکل وینیو پہ, یعنی الگ ہٹ کے اس طرح پبلک آئی ہو جس طرح رائے ونڈ آئی ہے. میں آج بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میں پہلے تو آپ کو دعوت دی تھی, آج میں آپ کو اپیل کر رہا ہوں. میں پاکستانی قوم کو اپیل کر رہا ہوں کہ 30 اکتوبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد آنا ہے. اور یہ جو میری آپ کو اپیل ہے, یہ آپ کے لیے, آپ کے مستقبل کے لیے ہے. یہ ہمارا ملک انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے. یہ بڑی شور مچا رہے ہیں کہ جی ہم نیشنل اسمبلی میں, یہ ابھی جو جوائنٹ سیشن میں نے جو پہلے دن تقریریں سنی تھی, کھوکھلی تقریریں. اگر آپ نے ملک کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیا ہے, آج قرضے مقروض کر کے رکھ دیا ملک کو, ادارے تباہ کر دیے کرپشن کر کے, ایک دوسرے کی کرپشن بچاتے ہو, کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, ہر چیز اٹھاؤ کرپشن ہے, آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ سوویت یونین دنیا کی سپر پاور تھی, جدید ان کے ہتھیار تھے, ایٹامک پاور تھی. اندر سے جب کھوکھلی ہو گئی تو ان کو کوئی کسی کو اٹیک کرنا ہی نہیں پڑا سوویت یونین کو ختم کرنے کے لیے. آج پاکستان کا یہ حال ہے. یہ اندر سے ہمیں کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ جو باہر ہر دوسرے دن باہر اپنے محلات اور وہ انجوائے کرنے جاتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان اندر سے کیا ہو رہا ہے. قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. میں اپنی عوام کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں 30 کو کہ آپ نے اگر اپنا ملک بچانا ہے, اب یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا. آج آپ سٹینڈ نہیں لیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے بچے ان کے بچوں کی غلامی کریں گے. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ اوپر مافیا کنٹرول ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, کلیپٹوکریسی ہے. جمہوریت کے نام پہ لوٹ مار ہے. جس ملک میں ادارے ختم ہو جائیں, جس ملک میں جمہوری ادارے ڈیلیوری نہ کریں اور دھاندلی سے پاور میں آ جائیں, آپ تو ان کو کبھی ہٹا ہی نہیں سکتے, یہ تو باریاں لیتے رہیں گے. اس لیے یہ وقت ہے, پاکستانی قوم کو میں آج اپیل کر رہا ہوں, دعوت نہیں دے رہا, میں اپیل کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ اسلام آباد میں اپنے سب نے 30 اکتوبر کو آنا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان ان کو دکھائیں گے, اس مافیا کو, کہ پاکستانی ایک زندہ دل قوم ہے. وہ تیار ہے, وہ تبدیلی کے لیے تیار ہے, وہ اس کرپٹ سٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. یہ جو گٹھ جوڑ اوپر بنا ہوا ہے زرداری کا اور نواز شریف کا, لوگ سمجھ بیٹھے ہیں اس کو, سب تیار ہیں. ہمارا سوشل میڈیا ایک ہتھیار آ گیا ہے جس کی بے پناہ ریچ ہے.
सोशल मीडिया ने नौजवानों को जगा दिया है, उनको हर इशू की समझ है। अब मैं नौजवानों को कहता हूँ, मैं किसानों को कहता हूँ, मैं मजदूरों को कहता हूँ, मैं प्रोफेशनल्स को कहता हूँ, मैं हर पाकिस्तानी को कहता हूँ कि ये आप 30 अक्टूबर ये आपकी एक ऐसा आपका एक मौका है कि हम इस सारे स्टेटस को एक दफ़ा ही फारग करें। मैं इस्लामाबाद के लोगों को और पिंडी के लोगों को कहता हूँ कि मुझे पता है आपको मुश्किलें पड़ेंगी, आपको थोड़ा मुश्किल वक्त आएगा, मुझे ये पता है, लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा अजीम स्कॉलर अरिस्टो, उसकी मैं कोटेशन देना चाहता हूँ। उसने कहा, जब माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी हो, सारे शहरी इंसाफ के लिए खड़े होंगे, सिवाय दो तबकों के, जो खुद गर्ज हैं, जो अपना सोच रहे हैं, अपने घर का, चले जी मेरा तो घर ठीक है, मेरे तो बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, मेरी तो फैक्ट्री चल रही है, मेरी तो दुकान चल रही है, बाहर में जाए बाकी पाकिस्तान। तो उसने कहा, या खुद गर्ज नहीं निकलेगा और या बुज़दिल नहीं निकलेगा कि अच्छा जी वो पुलिस से डंडे ना मारे, कि बुज़दिल नहीं निकलेगा। आपने फैसला करना है कि क्या आप बुज़दिल हैं, क्या आप खुद गर्ज हैं, या क्या आप वो पाकिस्तानी हैं जिसको फिक्र है कि हमारा मुल्क नीचे जा रहा है और हम अपने मुल्क में एक इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। जिहाद का मतलब क्या है? जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आप खड़े हों, अब भेड़ बकरियों की तरह ना बैठे। जानवर नहीं खड़े होते जुल्म के खिलाफ, इंसान खड़ा होता है, इंसान अपने हुकूक के लिए खड़ा होता है। ये है टाइम आपके लिए खड़े होने का। मैं सबको दावत दे रहा हूँ, एक मिनट, मैं आप सबको अपील कर रहा हूँ, दावत नहीं अपील कर रहा हूँ, आपने सब ने 30 को आना है और इंशाअल्लाह हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक दो चीज़ें, या नवाज शरीफ इस्तीफ़ा देगा, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का पैनामा में नाम आया, उसने इस्तीफ़ा दिया, और या नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए खड़ा करेगा, जो कि डेविड कैमरॉन, जिसका नाम बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर में पैनामा में आया था, उसने अपने आप को एहतसाब के लिए पार्लियामेंट में पेश किया। दो चीज़ें हैं, ये नहीं हो सकता कि ना उसका एहतसाब हो और ना वो इस्तीफ़ा दे। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, पख्तूनख्वा की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुई पैनामा के ऊपर कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे हैरत हुई कि नून लीग ने उसके खिलाफ खड़े हो गए, वीटो कर दी। मैं नून लीग वालों से पूछता हूं कि पैनामा के अंदर साबित हो गया पाकिस्तान से अरबों रुपया चोरी होकर बाहर गया, यानी अवाम का पैसा चोरी होकर बाहर गया। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप इसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? आपको तो कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो, या आपका सिर्फ काम है कि नवाज शरीफ खानदान की करप्शन को बचाना। क्या आप किस तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं कि आप कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए? ये कैसे हो सकता है कि आप कहें कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होनी चाहिए? और दूसरा, एएनपी और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने एब्सटेन कर दिया। मैं उन दोनों जमातों से पूछता हूं, आप किस तरह की डेमोक्रेटिक जमातें हो? आप कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होनी चाहिए। हमने ये तो नहीं कहा सजा होनी चाहिए, हमने कहा पैनामा में जो चीजें हैं उस पर इन्वेस्टिगेट करें। एएनपी तो सेक्रेटरी है टीओआर। हाँ, और एएनपी शाहजी ने, जिसने साइन किए हुए टीओआर पे, उसने भी अब्सटेन कर दिया। तो इसका मतलब कि ये सारा स्टेटस को इकट्ठा है। ये नूरा कुश्ती खेल रहे थे टीओआर्स की, ये एहतसाब नहीं चाह रहे थे। खान साहब सवाल मेरा ये था, कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, क्यों नहीं आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इस्तीफा देते या असेंबली डिसॉल्व करने की गवर्नर को एडवाइस करते, कौमी असेंबली या सेनेट से भी इस्तीफा दे के मसला हल हो? ये फिर आवाम को मुश्किलात होंगी, गरीब मस्कीन वो भी मुतासर होंगे। सर, पहली चीज कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि नून लीग की गवर्नमेंट चली जाए, हम तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के सामने खड़ा करे। आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर का नाम बिल्कुल वही था जो नवाज शरीफ की तरह आया, उसकी भी बीवी का नाम आया था, इसकी बेटी का है, तो उसने इस्तीफा दे दिया, उनके किसी और आ गया, उनका पार्टी का बन गया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और जमहूरियत और मजबूत हो गई। तो मैंने तो कहा कि नवाज शरीफ का नाम आया, इसका एहतसाब होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि ये सारे असेंबलियों से इस्तीफे दे दें,
اور ہم صرف بوائکاٹ کر رہے ہیں اسمبلی کی جب تک نواز شریف استعفیٰ یا احتساب کے لیے پیش کرے یا استعفیٰ دے. اور تیسری چیز دیکھیں جی، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو مشکل پڑے گی. بالکل لوگوں کو مشکل پڑے گی. اگر آپ اس ملک میں ایک کرپٹ نظام کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکلیں پڑیں گی، آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی. یا ابھی تھوڑی سی مشکلیں لے لیں اور یا پھر تباہی دیکھیں ملک کی جس طرف جا رہا ہے تیزی سے، کہ بچہ مقروض ہو رہا ہے، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، یا اسی مافیا کے نیچے بیٹھے رہیں. تو یا تو فیصلہ کر لیں. جی یہ بتائیے گا 30 اکتوبر کو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں یا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور کیا جگہ کا بھی آج کے اجلاس میں تعین کیا گیا کہ کس جگہ پر آپ یہ احتجاج اپنا کریں گے؟ ون ڈے ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ کو اب آہستہ آہستہ ڈیٹیلز پتہ چلے گی. اب سے میری ساری پارٹی تیاری کر رہی ہے 30 کے لیے. ہم پوری پلاننگ کر رہے ہیں. میں نے 30 سپٹمبر کو ایک چیز کہی تھی، ہم ان کو اسلام آباد میں حکومت نہیں کرنے دیں گے. اب ساری پلاننگ چل رہی ہے کہ ہم نے یہ کیسے کرنا ہے. ہاں صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا اپنی جگہ پہ ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک ریگولر میڈیا جو ہے وہ بھی 15 سال سے آپ کی کوریج کرتا ہے، اس کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے خان صاحب کہ ہم نے دھرنے بھی دیکھے، ہم نے جلسے بھی دیکھے، پھر دوبارہ اسلام آباد کی باری ہی کیوں، کوئی اور شہر کیوں نہیں؟ پہلے تو میں بالکل تقی خان آپ نے ٹھیک کہا، یعنی میڈیا کی جو قربانیاں ہیں اور جس طرح میڈیا نے اس ملک میں، اور خاص طور پہ آپ کے لیول کے میڈیا، کیونکہ جب شیلنگ ہو رہی تھی 30 اگست کی رات کو 2014 میں، تو جس طرح میڈیا نے کوریج دیا اس چیز کو، تو وہ تو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو. میں دوسری چیز یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے کہا اسلام آباد کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ اسلام آباد میں ہے. اصل میں ہم باقی شہروں میں کیوں جائیں جبکہ گورنمنٹ یہاں ہے. آپ کی حکومت کے پی کے میں آئی اور آپ وہاں پر سی ایم نہیں بنے، بہت اچھی بات ہے، آپ پارٹی کو ورسی کر رہے ہیں. آپ کے اوپر اب الزام یہ لگتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، دھرنے، جلوس، جلسے، یہ پرائم منسٹر بننے کے لیے آپ کر رہے ہیں. اگر آپ کی پارٹی اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ فارم کرے تو کیا آپ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے؟ میں ایک میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ باری باری کہا جاتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر بننے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. میں کرپشن کے خلاف کھڑا ہوں تو پکڑا نواز شریف ادھر جاتا ہے. میں اپوزیشن کا مجھے بتائیں اور کام ہے کیا؟ مجھے بتائیں. میں قانون سازی نہیں کر سکتا، میں گورنمنٹ نہیں چلا رہا. میرا تو صرف، اگر مجھے الیکٹ کیا لوگوں نے تو میرا تو کام ہی ایک ہے کہ گورنمنٹ جب قانون توڑے یا پبلک کا پیسہ چوری ہو تو میں اپنی آواز بلند کروں. میں آواز بلند کرتا ہوں، کہتے پرائم منسٹر بن رہا ہے. اس سے پہلے 4 حلقے مانگے. میں نے 413 پٹیشنز میں سے 4 پٹیشن مانگی. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے. مجھے کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا دے کہ 4 حلقوں سے میں پرائم منسٹر کیسے بن جانا تھا. یہ بہت بڑی، یہ موٹو گینگ، مریم کی موٹو گینگ کا پورا پروپیگنڈا ہے. جب ان کی کرپشن پہ آؤ، جب ان کی دھاندلی پہ آؤ، جناب یہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے. ہر کوئی پرائم منسٹر بن کے اپنی فیکٹریاں نہیں لگانا چاہتا، پیسے نہیں لوٹنا چاہتا. ہر کوئی اس لیے نہیں بنتا. جی یہ دیکھیں جی، 100 آپ کو ڈیٹیلز دیں گے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو 126 دن کے دھرنے نے ہماری ٹریننگ کروائی اور پریکٹس کروائی ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. خان صاحب، جب ایل او سی کی باری آتی ہے تمام وزراء اتنا نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں زیادہ، آپ پر بہت زیادہ تنگ کیے جاتے ہیں. آپ جب 30 ستمبر کا جلسہ کر رہے تھے، اسی دوران ایک وفاقی وزیر کی جانب سے، پرویز رشید کی جانب سے، فوجی جرنیلوں کے بارے میں انتہائی لو لیول کی باتیں کی گئی ہیں. جلسے میں سریام اور سرکاری ٹی وی پر وہ نشر بھی کی گئی ہیں. بڑی ایسی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی پبلکلی. کیا کہیں گے، کیا فوج جب ایل او سی پر لڑ رہی ہے تو اس طرح کی باتیں کرنا جائز ہے کیا؟ دیکھیں، میں اس لیے بھی اس ڈرامے میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ جو انہوں نے جوائنٹ سیشن بنایا، ایک برکہ دت اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ کھٹمانڈو میں جب کوئی میٹنگ ہو رہی تھی تو جندال جو بھی یہ بزنس مین ہے، اس نے خفیہ میٹنگ کروائی نواز شریف کی اور مودی کی. اور وہ میٹنگ کیوں خفیہ کروائی؟ مودی کو ڈر تھا اپنے رائٹ ونگ سے اور نواز شریف کو اپنی فوج سے ڈر تھا. اب کوئی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی دنیا کا پرائم منسٹر اپنی فوج سے ڈر کے یہ کرتا ہے؟ اور دوسری چیز، جب نواز شریف نے وہ
اب میں کیا کہوں, وہ ڈر ڈر کے تقریر کی یونائٹڈ نیشنز میں, تو مودی کہتا ہے کہ یہ جنرل رحیل کے پریشر میں اس نے کیا. یہ خود نہیں, یہ نواز شریف نہیں بول رہا تھا, یہ جنرل رحیل کے پریشر کی وجہ سے کیا. اب دیکھیں, ایک منٹ, اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں, کون سا دنیا کا پرائم منسٹر اس تاثر کی بھی اجازت دیتا ہے؟ اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ ملک میں پورا کنٹرول اور مین چیف ایگزیکٹو بنے اور اپنی ساری پالیسیز امپلیمنٹ کروا سکے, ریزائن کر دے. اگر نہیں ہے تو ریزائن کر دے, اور اگر نہیں کرتا تو اپنی فوج کو کیوں بدنام کرواتا ہے؟ آخری سوال. جنرل رحیل کا ذکر کیا ہے, مجھے پھر آج ٹائمنگ کے حوالے سے سوال کرنا ہے آپ سے. جنرل رحیل جا رہے ہیں نومبر میں, آپ جا رہے ہیں 30 اکتوبر کو اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا وحید کاکڑ کو بے نظیر بھٹو ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی, نواز شریف کے پریشر پہ ایسا نہیں کر سکی وہ. آپ کلیئر کٹ اپنی پالیسی بتائیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو زرد اصل ایکسرسائز ہو رہی ہے اور جو دیگر معاملات میں رحیل شوڈ کنٹینیو اور ہی شوڈ گو اکارڈنگ ٹو ہز ٹائم؟ دیکھیے, یہ اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ مجھے ایک منٹ, آپ کی ایک سوچ, سنو, مجھے یہ بتائیں کہ ایک منٹ, مجھے یہ بتائیں, میرا اس سے کیا تعلق ہے کہ کون فوج میں CNC بنے, آرمی چیف بنے, کون نہ بنے؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک منٹ, سن تو لو. یہ بدقسمتی ہے ہماری, یہ موٹو گینگ کے دو پروپیگنڈے ہیں. جب آپ نکلے دھاندلی میں, جو 22 پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی, تو ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کرو. وہ کہتے ہیں جی یا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے یا فوج کے کہنے پہ ہو رہا ہے. اب پھر پکڑا جاتا ہے وہ باہر نواز شریف, رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے پیناما پیپرز میں. میں وہ کر رہا ہوں جو اپوزیشن کرتی ہے, اور ساری اپوزیشن ہمارے ساتھ اکٹھی ہے TORs پہ. اس کے باوجود یہ جی فوج کو لے کے آ رہے ہیں, اور یا یہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے. یہ پروپیگنڈا, بڑا پیسہ اس کے پیچھے چل رہا ہے. عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ مریم بی بی کا یہ سیل بنا ہوا ہے. اس کا کام ہی ڈس انفارمیشن ہے, لیکن عوام اس سے زیادہ عقل مند ہے, وہ سارے سمجھ گئے, اور انشاءاللہ 30 کو آپ دیکھیں گے عوام کو. 30 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے دی ہے چیئرمین تحریک انصاف نے. کہتے ہیں پیپلز پارٹی -1 فارمولہ لے کر آئے اور آصف زرداری سے جان چھڑوائے. چیئرمین تحریک انصاف میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان لوگوں نے باریاں لے کر ملک کو نقصان پہنچایا ہے. بلاول جس کو غدار اور چور کہہ رہا ہے, اس سے ہنس کر ہاتھ ملایا. میں اس طرح ہاتھ نہیں ملا سکتا کیونکہ منافقت نہیں کر سکتا. غداروں اور چوروں نے ہاتھ ملا لیا ہے. اس سے زیادہ فرینڈلی اپوزیشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مجرم تقریر کر رہا تھا,